بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر حنوط کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں اور ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہن میں رہ گئی۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی۔ اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے الغورنیہ علاقے سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تسبیہ کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھدائی کر رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب جب مسلسل کھدائی کی گئی تو یوں 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممی کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمک کی تہہ جمی ہوئی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکابے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پہ سمندری ذرائع ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کر بتایا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے اسے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا تو اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ بتایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا،
اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح اشارہ تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور قابل طرز حالت میں موجود ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی رب ہے، سب کا خالق اور سب کا رازق وہی اللہ رب العزت ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ بے شک یہ دین سچا ہے اور یہ کتاب کسی انسان کی نہیں بلکہ کتاب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کتاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک صحیح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔